ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العظيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. رسول والتذكير والشريك صلى الله عليه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204، کل آیتیں 206. آج سورہ اعراف مکمل ہوا انشاءاللہ. بہت ہی اہم آیت ہے اور اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کچھ پریشانی ہو، ارے ہم تو کاش اس سے پہلے ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، اب کیا ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے. اس لیے اس حوالے سے پہلے ہی بولوں، جب تک جتنا علم ہوتا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے. جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ اس پر عمل کرنا ایسے ہو، عمل بغیر علم کے کر ہی نہیں سکتے. جتنا آپ کو معلوم ہے آپ کر رہے ہیں عمل. اب جو نہیں معلوم ہے اب احساس کمتری کے شکار نہیں ہوئے گا، کیونکہ جو یہ آیت ہے بڑی اہم آیت. چاروں ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سب حاضر ہیں آج کے اس درس میں. اس آیت کا عنوانی کانسیپٹ جو آپ یوٹیوب پر بھی یہ لفظ ماریں گے تو ہو سکتا آپ کو دکھ جائے، قرأت خلف الامام، امام کے پیچھے پڑھنا. اب سورہ فاتحہ پڑھنا یا سورہ پڑھنا یا جو بھی پڑھنا، امام کے پیچھے پڑھنا. کہیں پر یہ سوالیہ نشان بھی ہے اور کہیں پر سوالیہ نشان ہے، فل اسٹاپ بھی ہے. امام کے پیچھے پڑھنا، میں کبھی بھی بولتا ہوں نا اس میں قرأت خلف الامام صرف حدیث میں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ یہی قرأت بولے تو پڑھنا، خلف بولے تو پیچھے، امام بولے تو امام کے پیچھے پڑھنا. جو لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے، لاکھوں کروڑوں کی مسجدیں بنانے والے 5000 امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. خدا وحدہ لا شریک مخلص امام کی سچی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بھی ضروری لفظ ہے، مخلص امام کی، یہ بھی ضروری ہے، سمجھ رہے نا. اخلاص شرط ہے. اللہ پاک اخلاص و للہیت سب کو نصیب فرمائے. پہلے ترجمہ سن لیجیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ ہی میں سب کا ایک دم کھٹک جائے گا آپ کا دماغ. ترجمہ سن. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، ایک دم آسان جملہ ہے. جب قرآن پڑھا جائے، اب کون بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں تو جب قرآن کی قرأت کی جائے، جب قرآن کی قرأت ہو، پہلا جملہ ہے فَاسْتَمِعُوا. عربی میں 2 لفظ آتا ہے، سین میم عین. اس کا معنی ہوتا ہے سننا، اسی لیے سمع کان کو بھی بولتے ہیں. سین میم عین کان. اور ایک لفظ آتا ہے استماع، الف سین تے میم الف عین، استماع. سننا نہیں بولتے ہیں، توجہ سے سننا، اچھے سے سننا. ہاں یہ کیا جملہ ہے. یہ انگریز چلے گئے ہیں لیکن ایکسپلینیشن کے لیے اپنا چھوڑ گئے ہیں. ہاں استماع بولے تو کان لگا کر سننا ایک دم. ایک یہ کہ ابھی گفتگو ہم کر رہے ہیں،
माशाल्लाह सुन रहे हैं सब, लेकिन कुछ लोग देखिए ये भी कर रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन उधर भी है। तो ये वो समाअत तो है, इस्तिमा आपकी है ये ऐसा। कुरान पाक में है जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगाकर सुनो। इसका साफ मतलब ये होगा क्या भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करना, इसमें मतलब वो है नहीं। हाँ, और यही से इतना बड़ा मतलब फतवा जब कुरान का लग रहा, दूसरा जुमला सुनेंगे तो मतलब अब तो हैबत के अलावा कुछ नहीं होता। आगे है वअनसितू, और खामोश रहो। पहले ही में हालांकि एकदम बिल्कुल है, ये जुमला बता रहा है कि अल्लाह देख रहा था, झगड़े करने वाले पैदा होंगे। अब क्योंकि जब अट्रैक्शन का जुमला है तो बोलेंगे तो अट्रैक्शन कहाँ होगा? अट्रैक्शन तो इसको कहते हैं ना कि तुम चुप है कि नहीं। तो पहले सेंटेंस में फस्तमिउ, कान लगाकर सुनो, पूरी तवज्जो से सुनो, वअनसितू, खामोश रहो, दोनों जुमला हो। और आगे के जुमले से सारा झगड़ा और इख्तिलाफ खत्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा सुकून मिलता कि सुने लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। कमाल है, ये नहीं फरमाया कि ए पढ़ने वालों तुम पर रहम किया जाए, ए खामोश रहने वालों तुम पर रहम किया जाए। ये देखें अब ये खास बात, हाँ ये खास। ऊपर ये नहीं कहा है ऐसा कुरिया, मजहूल का सेगा है, कुरान पढ़ा जाए, पढ़ने वाला कौन है उस पर रहम की भी बात नहीं है। पढ़ा जाए तो ये सुनने वालों अच्छे से सुनो, चुप रहो। इसी को बोलते हैं कि अल्लाह वाकई तुम सब सिर्फ तवज्जो तो दो, क्या भी नहीं करोगे तब भी अल्लाह रहम करेगा तुम्हें। समझ में आया आपको? अब उसको आसानी से मैं पढ़ रहा था, अभी कुरान पाक पढ़ रहा था ना, सूरह फातिहा पढ़ रहा था, कुरान ज़म्मे सूरा कर रहा था, क्या नहीं आप चुप थे कि नहीं? अल्लाह रहम करने वाला है, कर दिया। बल्कि मेरे को नहीं बोल रहा क्या करो, मैं बस पढ़ने वाला। अल्लाह पाक कह रहा पढ़ने वाले अलग हैं, लेकिन ये सुनने वालों जो पढ़ रहे हैं ना, अगर वो मेरा कलाम है, अगर वो कुरान है, तो तुम तवज्जो से सुनो। ये दो बात समझ गए तो आसानी से एकदम बिल्कुल बातें समझिए आप। हदीस पाक के जरिए से कुछ शुकूक शुबहात होते। हदीस में है कि इमाम इसलिए बनाया गया है ताकि वो तुम्हारी जमानत पेश कर सके। अरबी का लफ्ज़ है अल इमाम ज़ामिन। इमाम क्या है? ज़ामिन है, यानी मुक्तदिया जितने भी इमाम के पीछे हैं सबकी वो ज़मानत है। आपसे गलती हो जाए, इमाम का कुछ नहीं होता। इमाम से गलती हो जाए तो सबका सब कुछ हो जाता है। सही है, ये है ज़मानत। देखिए, मुक्तदी से सजदे सहव का मामला आ जाए और वो इक्तिदा में हो तो इमाम सजदे सहव न करे, नमाज हो जाएगी उस मुक्तदी की। इमाम से गलती हो जाए और सजदे सहव वाजिब हो जाए, नहीं किया तो फिर गया, सबकी नमाज गई, चाहे वो आवे ज़मज़म से वज़ू करके क्यों ना आया हो मुक्तदी। आप समझ रहे हैं इस जुमले को? ये बात तवज्जो से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा किया है। अब होता क्या है, अभी देखिए ना, दो साल पहले पाकिस्तान या कहीं से एक मसला आया था ना कि यहूदी जो 10 साल से खिताब और इमामत कर रहा था, आलिम बना, हाफिज बना, यूनिवर्सिटी में सब कुछ पढ़ करके पकड़ा गया। कभी सेटेलाइट का जमाना है, पकड़ा गया, वो फांसी लगा दी उनको। तो आजकल जो है ना, लिबास बदल करके आपके सामने कौन है पता नहीं। इसलिए जो आपके वाकई गारंटेड हैं, जो आपके जान पहचान के आलिम और मुखलिस हैं, उनसे आप राब्ता दायमी रखिए। ये सच है कि इंसान को जिद्दत पसंदी है थोड़ा सी। अगर खाली ये बोल देना कि एक नई बात बोल रहा हूँ, तो अगरचे कुल्लु बिदअतिन दलाला है हर नई बात बिदअत है, लेकिन वहां पर नहीं, नई बात है। हाँ, हर डिश खा चुके,
لیکن خالی بول دینا ایک نئے نئے ڈشا ہے تو ہو گیا، الگ الگ طریقے سے بنے سوئے ہو گیا. کہنے جدت پسندی ہے، لیکن نہیں، شریعت میں جدت پسندی نہیں ہونی چاہیے. جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، بس کلیئر بات. جیسے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا. اسی بیس پر ہم جنت جائیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. تو حدیث پاک کے الفاظ سنیں پھر میں اس کو واضح کروں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے حدیث پاک سنیے. امام شافعی کے نزدیک جو ہے قرأت خلف الامام کا مسئلہ ہے. پہلے اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے. اس لفظ کو سمجھیے گا. جیسے ایک لفظ ابھی سمجھ گئے نا، پڑھنے والے کو رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، جو سن رہا ہے اور نہیں سنا تو لعلکم ترحمون کا الٹا ہوگا کہ نہیں، کہ اگر نہیں خاموش رہے تو ترحمون نہیں تزحمون ہو جائے گا، تم پر زحمت ہو جائے گی نازل رحمت کی وجہ. صحیح ہے. قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے. اسی لفظ پہ غور کرنا ہے. کنفیوژن یہیں پر ہو. جو آپ کو بول دیا جاتا ہے نا قرآن میں ہے نا، حدیث میں ہے نا، تو آپ سمجھتے نہیں. اب تو عمل کرنا ہی پڑتا. میں نے کیا کہا؟ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے. اب دوسرا جملہ بول رہا ہوں جو کیچ کر لیجیے. قرآن اور حدیث مسئلہ نہیں ہے، اس سے مسئلہ نکلتا ہے. سمجھ گئے جملہ؟ نہیں. قرآن اور حدیث مسئلہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے. مصلی مسجد سے نکلیں گے، مسجد مصلی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی سمجھنا ہے آپ کو. یہی لوگ آپ کو کہتے ہیں حدیث میں ہے نا بس، اور بخاری میں ہے نا بس. اس طرح سے کنفیوز کیا جا رہا ہے نا. بخاری میں ہے نا جی، اتنی بڑی کتاب میں ہے، تمہارے اپنے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ نکلا ہے یا نہیں. کیونکہ قرآن کی ہر آیت سے یا حدیث کی ہر حدیث سے مسئلہ نکلے کوئی ضروری نہیں ہے. یہ سمجھنا. فار ایگزامپل آسانی، الف لام میم کیا مسئلہ نکلا بتائیے؟ مگر قرآن ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہے؟ آسانی سمجھا دو. الف لام میم ہے کہ نہیں؟ کیا مسئلہ نکلا؟ کچھ نہیں، عقیدہ نکلا ہے بس. عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ اس کی مراد جانتا ہے، رسول اس کی مراد جانتے ہیں. یہ عقیدہ. ایسے حدیث پاک آپ کو بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو اپنی نواسی کو کاندھے پر لے کر نماز پڑھ رہے ہیں. رکوع میں جاتے تو اتار دیتے، کھڑے ہوتے تو پھر رکھ لیتے، سجدے میں جاتے اتار لیتے، کھڑے ہوتے تو پھر رکھ لیتے. حضرت امامہ ہے جو نواسی ہے، حضرت زینب کی بیٹی رضی اللہ عنہ. سمجھ رہے آپ؟ اب آپ بتائیے، حدیث تو ہے لیکن مسئلہ کیا نکلا؟ یہی مجھے سمجھانا ہے. اور سمجھ گئے ہوں. حدیث ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث سے مسئلہ نکلے. اگر اس سے آپ مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں تو پھر نواسی کو لے کر آئیے نماز پڑھنے. یہی تو مسئلہ ہوگا نا. معلوم ہوا کہ ہر حدیث سے مسئلہ، جس طرح قرآن کی ہر آیت سے مسئلہ نہیں، اسی لیے مجموعی طور پر کہا گیا کہ 500 آیتیں ہیں جس سے مسائل نکلے ہیں، اور 6666 آیتیں اپنی جگہ پر. ایمان لانا آپ کو ہے، بلیو کرنا ہر آیت کو ہے، لیکن جس سے مسئلہ نکلا ہے عمل اس پر کرنا ہے. گویا قرآن کی ہر آیت پر عمل نہیں ہو سکتا. جیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی جا سکتے رات کے تھوڑے سے حصے میں، ہے تو قرآن سے ثابت ہے. نہیں جا سکتے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی ہر آیت سے مسئلہ نہیں نکلتا. میں ایک دم بالکل درس کے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں. دھیان. حدیث سے بھی ہر مسئلہ نہیں. یہ بات جب سمجھ گئے تو اب جو کوئی یہ کہتے حدیث میں ہے اور اگر اس کے علاوہ حدیث آ جائے نا تو کہتے وہ ضعیف ہے، تو یہ منمانی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ ذرا غور کیجیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام ضامن ہے اور امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی امام پڑھ لیا تمہارا ہو گیا. اس سلسلے میں
اتنا لمبا مناظرہ امام اعظم اور امام اوزاعی کا، بڑا لمبا مناظرہ ہے، میں اس کو ایک دم شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں. مناظرہ کا چیلنج ہوا اسی پر، پڑھنا نہیں پڑھنا. تو حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا کون کرے گا مناظرہ؟ کہا کہ ہم کریں گے. سب کو جمع کیا گیا اور سب ہم کریں گے ہم کریں گے ہم کریں گے. تو حضرت نے فرمایا اب یہ تیز نہیں کی آواز ٹھیک نہیں ہوگی نا، ایسا کرو تم میں سے کوئی ایک فکس کر لو اور ادھر سے ہم فکس ہیں. ہمارے ماننے والوں سے پوچھ لو کہ کیا میری آواز، میری بولی ان کی بولی ہے کہ نہیں. ادھر سے بھی کہا کسی ایک کو چن لو تاکہ سب کی وہ ترجمانی کر سکیں. کہا کہ ہاں ہمیں اوزاعی کو کوئی نام کا چنتے ہیں. جیسے ہی کہا مناظرہ ختم. مناظرہ ختم ہو گئی. یہی تو مناظرہ ہے نا. تم 100 جنوں کی ایک آواز بن سکتی ہے تو 100 مقتدیوں کی ایک آواز نہیں بن سکتی. کیا بات ہے، کیا عقل مندی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ، واہ الحمدللہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہے، جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے واسطے، متوجہ جہت الکعبہ، آپ کا کعبہ قبلہ بھی وہی ہے، نیت بھی اللہ کے واسطے. تو پھر جو مقتدیوں میں مسلیوں میں جھگڑا کیسا؟ تیری نماز میری نماز کیسے؟ ایسی نماز پڑھو جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا معاملہ ہو. ٹھیک ہے حدیث پاک ہے، ایک حدیث بتا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او کما قال، کہ اس کی نماز نہیں ہوگی جو فاتحہ سورہ نہیں پڑھے گا. سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. ہو سکتا ہے آپ کے بھی دماغ میں یہ بات آ رہی ہو، ہے نہیں؟ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہاں اب تو اتنا کلیئر جب حدیث پاک ہے پھر کیوں نہ پڑھنا؟ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امام اعظم کو یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ نہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے. آپ یہاں 1400 سال کے بعد اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں. امام اعظم جو صحابہ سے علم حاصل کرے، کتنا قریب زمانہ ہے آپ بتائیے. شریعت نبی کی، صحابہ اور بس، اس کے بعد امام اعظم، ایک واسطے سے نبی ہیں. ہم تو 1400 سال کے بعد والے ہیں، صحیح ہے. پھر امام اعظم ہے، وہ سب نے تسلیم کیا ہے. 4 امام میں سے امام اعظم بڑے امام ہیں. ان کا نالے امامت پر فائز ہو کر کے، لوگ تو بہت تھے دنیا میں اس وقت بھی، لیکن انہوں کیوں مشہور ہوئے اور ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں جو ہم ان کو فالو کر رہے ہیں؟ ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہے حدیث. ہاں آئی. یہ ہے کہ اکیلے پڑھنے والوں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز، یہ بات ایک دم کتنا آسان مسئلہ ہے. اس پر بھی عمل ہو جا رہا ہے جو کہا گیا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اب دونوں پر عمل ہو گیا کہ نہیں آسانی سے؟ دونوں حدیث پر عمل ہو گیا. برخلاف اگر اس پر آپ ضد کرتے ہیں تو پھر وہ حدیث پاک چلی گئی نا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. امام ضامن ہے، امام غلطی کرے تو سب کی نماز جاتی، مقتدی غلطی کرے تو امام کی نماز نہیں جاتی. یہ سارا معاملہ کلیئر نظر آ رہا ہے. اب اگر صرف آپ ضد کرتے رہے ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ، تو پھر قرآن کی سب سے پہلے تو یہ آیت کریمہ آپ کو رگے دے گی، یہ کہے گی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. یہ بھی جملہ. اور اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، تو رحم کا بیس خاموشی ہے اور اٹریکشن ہے. تو یہ قرآن کی آیت، پھر وہ حدیث پاک، تو دونوں حدیث کو، قرآن کی آیت کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہو آپ معاذ اللہ، حدیث پاک کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہو. برخلاف آپ اگر عمل کرتے ہیں تو قرآن پر بھی عمل ہو رہا ہے، حدیث پر بھی عمل ہو رہا ہے، دونوں حدیث پر عمل ہو رہا ہے. امام کے پیچھے آپ پڑھیے تو آپ مت کیجیے قرات، اکیلے پڑھیے تو آپ کیجیے. ابھی دیکھیے نا اور آسان مسئلہ کر دیں. آپ ابھی مغرب کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، 2 رکعت ملی ہوگی آپ کو. کچھ ایسے مقتدی ہوں گے جن کو 2 رکعت ملی ہوگی، اب کچھ ایسے مقتدی ہوں گے جن کو 1 رکعت ملی ہوگی. اب آپ بتائیے، جب تک آپ امام صاحب کے ساتھ ہیں تو جس حالت میں ہے وہ اسی حالت میں رہیے. دیکھیے کہ اگر وہ دوسری رکعت میں ہے تب ایک دم خاموش رہیے. تیسری رکعت میں آپ ملے ہیں، ان کو سلام پھیرنے دیجیے، آپ کھڑے ہو جائیے. آپ کی کون سی رکعت چھوٹی ہے؟
पहले की 2 रकात छूटी है। अब जरा देखिए, पहले की 2 रकात छूटी है आपकी। अब जो आप उनके साथ पढ़े उनको रहने दीजिए, लेकिन आप जब खड़े हो रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मेरी कौन सी नमाज छूटी है, कौन सी रकात छूटी। अगर 4 रकात वाले में से पहले की 2 रकात छूटी है तो आप सूरह फातिहा भी पढ़िए और ज़म्मे सूरह भी कीजिए। दिया ना इजाजत इस्लाम ने, क्योंकि यहां पर आप इमाम के तहत नहीं है, इमाम की जमानत में नहीं है। अब आपसे गड़बड़ी आप ही के लिए है, सजदे साहब भी आप ही को करना पड़ेगा अगर कुछ हुआ तो, वजू टूटा तो आप ही है, कुछ नहीं। आप समझ गए कि नहीं जुमला? देखिए ये प्रैक्टिकल भी बता रहा है कि अगर हमारी छूट जाए नमाज, इमाम साहब सलाम फेर दे तो हम मुकम्मल जामिन है, कोई नहीं हमारा जामिन है। हम वहां पर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ज़म्मे सूरह करेंगे। अगर फर्स्ट 2 रकात छूटी है, एकदम क्लियर हो गए। 3 रकात छूटी है तो 2 में पढ़ेंगे, तीसरे में नहीं पढ़ेंगे, जो हुक्म है इस्लाम का। बहरहाल तो क़िराअत खल्फ़ुल इमाम मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? कुछ है और कुछ सवाल वगैरह? नौजवानों में बड़ा कंफ्यूज होता है, ये कते वाली दुनिया, बहुत टेंशन होता है मुझको, सही कह रहा हूँ। और जितना बोल रहा हूँ मैं उतने ही लोग सवाल करते, नहीं करना सवाल, सही कह रहा हूँ। नमाज वगैरह अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़िए, जो मज़ा नहीं आता है ना नमाज में, यही सब वजह है। कंफ्यूज ना होइए आप, कंफ्यूज होंगे तो यही तो शक, यही तो तसज्जुब है, क्या है कि क्या है कि सब। और बार बार कह रहा हूँ, ये कोई आप नेट की दुनिया में मत सीखिए, एकदम जो आपके आजू बाजू में आलिम है उनसे राब्ता रखिए, फेस टू फेस बात कीजिए, पूरा रिलैक्स होकर के एकदम। जब तक, इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब देखते थे कि नमाज के लिए दौड़ रहे हैं तो डांटते थे, रुको, सुकून और करार से चलो, क्योंकि जैसे करोगे अल्लाह अकबर ये करोगे तो कहां सुकून मिलेगा। इसलिए एकदम पूरा रिलैक्स, पूरा सुकून। कुछ लाभी लोग भी है ना, कुछ लोग करते हैं पूरे पानी एकदम रहते इस पे जाके पूरा गिरा रहे नीचे। छोटी सी नमाज अपने से पढ़ने नहीं आता, कमाल है। सलाम भी मिल जाए तो जमात मिल जाती है, आपको जमात का सवाब चाहिए ना, लेकिन आपको सुकून चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। दिल आपका धक धक कर रहा और उसी में आप पढ़ रहे हैं, पूरा रिलैक्स होकर के पढ़िए। अलैकुम बिस्कीनति वल क़रार, हदीस के अल्फाज हैं कि सुकून और करार को अपने ऊपर लाजिम पकड़ो। जब खुद में ही आप सुकून और करार में रहेंगे तो पढ़ेंगे कहां से सुकून और करार? वो फॉर्मुलेटी नहीं है, वो अल्लाह और रसूल की रज़ा है, खुशनुदी। कज़ा का कॉन्सेप्ट तो यही है ना, छूट जाए तो तर्क को अदा करने का कॉन्सेप्ट तो यही है। जब नहीं होता ऑप्शन तो फिर ये एक सूरत है कि भाई टिकट कटा लिया, अब गाड़ी जा रही है, पैसा खराब हो जाएगा, अब दौड़ना ही पड़ता, कुछ भी है कि नहीं, ये ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। लेकिन जब ऑप्शन मौजूद है आपके पास कि हम अदा करेंगे, और नमाज कज़ा हो या अदा हो, दोनों अल्लाह ही के लिए। हाँ, जानबूझ करके आप ऐसे गपशप कर रहे हैं, मोबाइल में बात कर रहे हैं, इमाम साहब नमाज जाने वाली है, तब तो फिर आपको गुनाह, ये कोताही है। लेकिन जब वजू कर रहे हैं तो अच्छे से वजू कीजिए, हर अज़्ब को अच्छे से धोइए, हर तरह से आप बिल्कुल पूरा रिलैक्स होकर के पोंछ लीजिए, क्योंकि वो वजू के कतरात से फरिश्ते पैदा किए जाते हैं। आप कैसे राहों में गिराएंगे उसको, जरा सोचिए। वजू के जो कतरे होते हैं ना, ये मस्जिद में भी नहीं गिराना, क्योंकि किसी का पाँव लगेगा, उसकी अहमियत है। कोई पानी आप खड़े होकर के नहीं पी सकते, वजू का बचा हुआ पानी आप खड़े होकर पी सकते हैं, इतनी बाबरकत चीज़ है, इतना बाबरकत पानी। तो आजकल वो झर्र वाला आ गया ना मसला, पहले वो मंगा रहते थे, है नहीं, उससे करते थे, इसलिए बचा हुआ का उन्वान है। अभी भी जरा सी आखिर में थोड़ा ले लेना, क्या करना, वो बचा हुआ नहीं है, वो बचा हुआ तो पूरा है, थोड़ा ले लेना, क्या करना, आ गया लेटेस्ट दौर आ गया तो क्या करेंगे, फिर भी पी लेना उसी नियत के साथ। खैर, तो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े इमाम हैं। हमारा सबसे अहम आसान जवाब यही है कि जब वो ऐसा कह रहे हैं तो 100% सही है, क्योंकि हमारा सोर्स ऑल इन ऑल जो है ये एतमाद और भरोसा ही है। हमने खुदा रसूल किसी को नहीं देखा, सहाबियत का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं, बस पढ़ा है, ताबईन ने बताया, तभी ताबईन ने बताया, ये है। अब भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आपके नॉलेज पे कौन भरोसा करेगा। एक बात, और सबसे बड़ी बात जो मैंने दर्स में आज कही है कि कुरान और हदीस मसला नहीं है, कुरान और हदीस से मसला है। कुरान की हर आयत से मसला नहीं निकलता, हदीस के हर हदीस से मसला नहीं निकलता। वही हदीस जो नबी ने ऑर्डर किया हो उम्मत को, समझ रहे ना, वो है मसले की नौइयत। वरना लाखों करोड़ों मिलियनों हदीस है,
صحیح ہے کہ نہیں؟ 5 وقت کی نماز نہیں 500 وقت کی نماز ہونی چاہیے، اتنی حدیث ہے۔ تو جس حدیث پر نبی نے عمل کیا ہو اور امت کو حکم بھی دیا ہو اس پر امت عمل کرے گی، ورنہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو خود رسول اللہ کر رہے ہیں لیکن ہم حکم نہیں دے رہے ہیں تو وہ خصوصیت مصطفیٰ کہلاتی ہے۔ جیسے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا، آپ نہیں پڑھ سکتے، ہم کیوں روکیں؟ مسجد کی کمیٹی ہی روک دیتی ہے آپ کو، نہیں شریعت کی کیا بات کر رہے ہیں، لیکن نبی پڑھ رہے ہیں اور نبی کی خصوصیت ہے، سمجھ گیا؟ نبی اپنے نواسے کو لے کر کے سجدہ طول کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم فتویٰ یہ دیں گے کہ اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے، کسی کی طرف توجہ نہیں کر سکتے آپ، متوجہ الی جہت الکعبہ، سمجھ رہے نا؟ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے، حضور قلب ہونا چاہیے، لیکن آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کہیں نماز آپ کی۔ تو حضور کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ حدیثیں حضور کی خصوصیات کہلاتی ہیں، اور جو امت کو آرڈر کیا ہے وہ حدیثیں قابل عمل اور حجت کہلاتی ہے، یعنی وہ موجب کہلاتی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ اب ضد کرنے والوں کو اللہ ہی توفیق دے سکتا ہے، لیکن آپ کو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہے کہ ہم ایک بنا دیں گے تو ہماری سیلری بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کلیئر بات ہے؟ مگر صحیح پڑھیے آپ، اچھا ہوا جو بڑے حسین موقع سے، ابھی 7 دن باقی ہے، کتنے دن باقی ہے؟ 15ویں شعبان کو، آج 5 شعبان ہے نہیں؟ ہاں تو مطلب 9 دن، 7 8 9 دن باقی ہے، تو صحیح سے کر لیں۔ اس سے پہلے جو کچھ گڑبڑ ہو گیا اللہ تعالیٰ تو واقعی اب بولیے، چونکہ ہم کرنے والے نہیں کر کے اگر بولیں گے اللہ رحمان ہے تو نہیں کرتا رہا، کرنے والے ہیں اور اس لیول میں پاس میں کچھ گڑبڑی ہوئی ہے تو پھر یقیناً اللہ غفار ہے، ایسا بولیں۔ تو جب بھی کہیں ایسا ہوگا آپ غصائے نہیں۔ کچھ لوگ ہیں ارے تمہارے کو نہیں معلوم جی، تمہارے کو نہیں معلوم جی، نبی پاک ایک ہی کتاب دیے، کیسے دیکھیے ایموشنل آپ کو، یعنی آپ کو کیسے بلیک میل کر رہے ہیں۔ نبی پاک ایک ہی کتاب دی ہے، ان کے پاس ایک ہی کتاب تھی، ہمارے پاس جو ہے لائبریری میں آؤ گے تو ہزاروں کتاب باپ رے باپ، اور یہ نوجوان سوچتا نہیں برابر کیا ہے، ان کے پاس اتنی کتاب ہے تو اتنے نالج ہوں گے۔ اب اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب دیے، اور ان کے پاس جو اتنی کتاب ہے وہ کس کتاب کی کتاب ہے، کس نے دیا ان کو اتنی کتاب؟ نبی کو جو دیے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، انہوں جو ہے دیے سو کتاب کی وجہ سے لکھ رہے ہیں، ایک آیت پہ ہزاروں کتابیں چھپ رہی ہیں، ایک حدیث پہ ہزاروں کتابیں، سوچئے نبی کی زیادہ اہمیت ہوئی یا یہ زیادہ کتاب والوں کی اہمیت ہوئی؟ تو اس طرح سے نوجوان کو مس گائیڈ کیا، اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اور کچھ ہے اس سلسلے میں سوال؟ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ پڑھنا چاہیے؟ ہاں شروع تو وہیں سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے کچھ سال، جب ابتدائی اسلام تھا تو اب ظاہر ہے ہم ادب و احترام کی بنیاد پر بول رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے لیے یہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ ہم ادب کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن شروعات وہیں سے ہوا۔ کچھ صحابہ کرام ابتدائی اسلام کی بنیاد پر نالج کم ہونے کی وجہ سے پڑھتے تھے، بلکہ کچھ تو آواز بھی کرتے تھے، کچھ بات بھی کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، آواز انداز دیکھتے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، کیا تم لوگ بات کرتے ہو؟ میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ دیکھیے اب آپ صحابہ کرام جو ہے ایسے ہونے لگے، دیکھیں نہیں اپنی طرف دیکھیے جاذب جھکا ہے، کشش دیکھیے مصطفیٰ، یہ دیکھیے جو اپنا بنانے کے لیے جس طرح کہتے ہیں نا امت کی تربیت کیسے کرنا، پیچھے بھی دیکھو، لو تمہاری وجہ سے آیت نازل ہو گئی ہے، جب بھی نماز پڑھنا تو رکوع سجود اچھے سے سب کچھ کرنا اور خاموش رہنا، ہو گئی نا؟ ہاں وہاں تو یہ جب بھی یہ بولے تو آئی تو وہیں سے ہے سب کچھ۔ ارے انہوں اگر اس طرح نہیں کرتے تو مسئلہ ہم کو ملتا کہاں سے ہے؟ صحیح ہے، لیکن ہاں تو ان کا اسٹیٹس ان کا لیول تو نبی کے سامنے ہے، اس لیے وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ ہم 1400 سال والے ہم تو ولی کے سامنے ایسا نہیں کر سکتے جیسا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں وہاں کر رہے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کروا رہا تاکہ امت کو مسئلہ ملے، امت کو مسئلہ ملے۔ اور چاروں ائمہ کی جب بات دیکھیں گے نا کیا بات ہے، دیکھیے کتنا خوش ہو رہے ہوں گے کہ اگر امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، حدیث پیش کر رہے ہیں، اگر
اگر اپنا سینس ہوتا نا تو کہا جا سکتا تھا نہیں اپنے طرف سے بول رہے ہیں اس لیے نہیں ماننا، حدیث ہی کہہ رہے ہو، اس کو ظاہر پر محمول کر رہے ہو اپنے نالج کے حساب سے. مگر اس وقت بعد والوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے امام شافعی. اب امام بخاری جو ہے ان کے مقلد ہیں، امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں. اب آپ سوچیں کتنے بڑے وہ ہوں گے حدیث کے، مگر وہ کہہ رہے ہیں تو بہرحال ہم مانیں گے ان کی عقل کے برابر ہم نہیں ہیں تو ان کے ماننے والے کر رہے ہیں. تو یہ اگر ان کے ماننے والے کر رہے ہیں تو ہم میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کوئی بولے حدیث میں ہے تو پھر سوال ہے. آپ ایسا نہیں بول سکتے، اگر حدیث میں وہ ہے تو پھر حدیث میں یہ بھی ہے. اور اگر آپ امام کے تحت آ کر کر رہے ہیں تو پھر چونکہ آپ نے امام کو ضامن مان لیا ہے اور بس آپ کا سارا معاملہ امام سے ریلیٹڈ ہے. اب اگر وہ جو بھی ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں ماجور ہو یا ماخوذ ہو وہ جانے. یہ ہے. اب ہم ابھی نماز پڑھا ہے، ہم کیسے کیا تھے وہ آپ کی اب ذمہ داری نہیں. مغرب کی مقتدی جتنا ہے اب وہ سب میری بات مطلب ہم سے پوچھا جائے گا. ہماری نماز ہوئی تو سب کی نماز ہوگی، نہیں ہوئی تو سب کا عذاب ہوگا. میرے کو سب کا عذاب ہوگا. تو میں جانتا ہوں نا کہ اگر میں نے غلط پڑھایا ہوگا تو سب کا عذاب ہوگا، وہ میرے صحیح ہے. تو یہ ہے، یہی تصور ہے. امام شافعی کے تحت اگر مانتے ہیں لوگ کہ پڑھنا چاہیے تو پیار کرو نا، محبت کرو نا، جھگڑا نہیں کر رہے. امام مالک کے تحت کہہ رہے ہیں تو پیار کرو نا، کیونکہ چاروں امام جب پیار کرتے ہیں آپس میں تو فالوور کہیں کوئی اعتراض کر رہے ہیں، کہیں کوئی اختلاف کر رہے ہیں. امام اب آپ غور کریں، امام اعظم رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ، کمال ہے وہ چاروں رحمت اللہ علیہ اور ماننے والے ضرورت بنے ہوئے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اس لیے ایسا نہیں. اماموں کے تحت اگر ایسی باتیں آ رہی ہے کہ حضرت نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، اگر حضرت نے کہا آپ ان کو ماننے والے ہیں ماشاءاللہ مانیے، علی نال مانیے آپ. لیکن نہیں، حدیث میں ہے تب اعتراض ہے، قرآن میں ہے تب اعتراض ہے، کیونکہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ قرآن کی آیت سے مسئلہ آپ بتا سکیں. یہ جو کہ آپ 1400 سال کے بعد والے مولوی ہیں، گھسے والے مولوی ہیں، وہاں ڈائریکٹ ایک دم بالکل ایک دم مطلب دریائے مصطفیٰ سے لینے والے ڈائریکٹ ہیں. ہمارے سامنے تو ہزاروں اپارٹمنٹ موجود ہے، چھلانگ لگا کے جانا پڑتا. صحیح ہے؟ اور کچھ ہے؟ چلیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، نشان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، صحیح اور سچی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قبول فرمائے، حاضرین کی حاضری و شرکت کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم